ماتحت اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ اگر بیان کرنے والا شریعت کی بات کر رہا ہے، روحانیت کی بات کر رہا ہے، اللہ رسول کی تذکرہ کر رہا ہے، اسلامک سویلائزیشن، اسلامک سبھیتا کے انوسار ایک مسلمان کو کس طرح زندگی جینی چاہیے، اگر وہ بیان کر رہا ہے، اگر وہ تمام اوصاف اور تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہے، اگر آپ کو سننے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ جو بھی میں نے سنا اس پہ کسی پہ عمل پیرا نہیں ہو، تو یاد ہے کہ آپ مسلمان کیسے ہیں؟ آپ مسلمان کیسے ہیں؟ باتیں تو بہت ہے، تقریر بارہا آپ سنتے ہیں، محض تقریر سننے سے کوئی انسان جنتی نہیں ہو جائے۔ یہ ایک علمی گفتگو ہے، غور کیجئے گا۔ کچھ علم ہم مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جا کر سیکھتے ہیں، اور یہ بھی جو علماء جلسے کس صورت میں ہو یا میلاد یا اجتماع اگر ممبر رسول میں بیٹھتے ہیں تو بھی ایک درس ہی ہے، کلاس ہی ہے۔ اس لیے وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، شریعت کی باتیں کریں گے، قرآن کی باتیں کریں گے، اور یہ علماء کا احسان عظیم ہے، اور یہ ہمارے بزرگان دین کا کرم ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا جو انعقاد کرتے ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اگر آپ میلاد نہ بھی کریں، جلسہ نہ بھی منائیں، تو آپ کے ایمان میں کمی بیشی آنے والی نہیں ہے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، اگر آپ کیجئے گا تو ثواب ہے، نہ کیجئے گا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرض ہے ہی نہیں، میلاد مصطفیٰ فرض ہے ہی نہیں۔ اب رہا علم دین سیکھنا، اور سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور مشکات سے کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ، جیسی نیت ویسی برکت۔ تو برہا میں میلاد میں رہوں یا جلسے میں، برہا ایک جملے کا استعمال کرتا ہوں کہ آپ چند منٹ کی محفل ہو، چاہے 1 گھنٹے کی ہو یا 5 گھنٹے کی ہو، جتنا دیر آپ بیٹھئے خلوص پیدا کیجئے، تاکہ بیٹھنا بھی آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے۔ کھانا پینا روزمرہ انسان کا کام ہی ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جب ہم بولنا بھی نہیں جانتے تھے تو ہم نے اپنے ماں کا دودھ پیا، اس وقت سے لے کر کھانے پینے کا جو سسٹم ہے، قبر تک جانے تک ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، اسے کسی کو رخصت نہیں ہے۔ لیکن محض کھا لینا، پی لینا، کپڑا پہن لینا، پولیٹکس کا لینا، سیاست کا لینا، بلڈنگیں بنا لینا، یہ ایمان کی ضمانت نہیں ہے، اور یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو عشق رسول ہے۔ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، شریعت کی اتباع میں جو زندگی جی جائے وہی اصل زندگی ہے۔ اگر اس میں آپ نامکمل ہیں تو آپ کا دنیا میں رہنا بھی ناگوار ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھنے والا اپنے آپ کو کامیاب سمجھے، اس کی الگ بات ہے۔ اگر کوئی بیوقوف بھی ہو انسان تو اپنے آپ کو بیوقوف نہیں، عقل مند ہی سمجھتا ہے۔ تو کوئی کچھ بھی سمجھے، اپنے آپ کو نیتا سمجھے، پولیٹیشین سمجھے، مالدار سمجھے، بادشاہ سمجھے، چاہے جو بھی سمجھے، اس کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اگر انسانوں کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر یہ مسلمان ہے تو شریعت و سنت کا پابند ہے یا نہیں، نبی سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر انسان اللہ رسول کی اتباع میں زندگی گزارنے والا ہے تو بلا شبہ وہ انسان کامیاب ہے۔ اگر دولت جمع کر اگر کوئی انسان کامیابی حاصل کر لیتا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قارون کے پاس بہت سارا خزانہ تھا، نمرود کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا، فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ جس نے اپنے پیسے کو بڑے محلات میں صرف کر بڑے بلڈنگیں بنائی، عمارتوں کا نرمان کیا، اور یہ ایسا بادشاہ گزرا ہے، یاد رکھیے پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ پوری دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں، میں بتاتا چلوں، 4 ایسے بادشاہ زمانے میں گزرے ہیں جنہوں نے پورے ورلڈ پہ شاسن کیا ہے، جس میں 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ کافر میں فرعون اور نمرود کا نام آتا ہے، یہ بادشاہ تھے اور ان کی حکومت پوری دنیا پہ، اور 2 مسلمان جس میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے اور دوسرا ذوالقرنین۔
یہ پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام، اور ذوالقرنین یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کی حکومت پوری دنیا میں۔ تو غور کیجئے کہ ایک منسٹر اگر ہندوستان کا ہو تو اس کی حکومت صرف ہندوستان بھر، پاکستان کا کوئی منسٹر ہو، پردھان منتری ہو تو صرف اس کی حکومت پاکستان پر، جس قصبہ جس علاقے کا جو منسٹر ہو اس کی پاور اس کے دائرے کے اندر ہی ہوگی۔ لیکن ایسے بادشاہ گزرے ہیں ان کی حکومت پوری دنیا میں حکومت تھی۔ لیکن آپ لوگ بیشتر جانتے ہوں گے آج بھی آج بھی فرعون کا لاش مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، آج بھی اس پہ لعنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کو اتنا دولت سے نوازا کہ لوگوں کو وہ غلام بنانا شروع کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کیا کہ مجھے خدا مانو، لیکن قہر الہی نے اس مردود کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ بہت طول ہے، میں صرف بات رکھنا چاہتا ہوں، شارٹ کٹ آپ کے ذہن میں بات دینا چاہتا ہوں کہ آخر کامیابی ہے تو کیا ہے۔ سوچئے قہر الہی میں مبتلا ہوا، دریائے نیل میں اللہ نے اسے غرق کر دیا، اور اس کے لاش کو آج عبرت کے طور پہ، آج صدیوں پرانی لاش ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ لاش ہے، آج مصر کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اگر نہ دیکھی ہو تو آپ نیٹ کے ذریعے سرچ ماری فرعون کی لاش، آج بھی اس کی لاش اسی طرح سلامت ہے۔ اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا تاکہ لوگ اس مردود لعین کی لاش کو دیکھ کر کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، اور اس نمرود، اس کمینے، اس بدبخت کے جسم کو دیکھ کر، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کا عبرت بنا دیا کہ کوئی بھی انسان اس کی مزاری کو دیکھ کر یہ نہ اترائے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کم سے کم اس کا لاش دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں بلکہ ایسا شاشک تھا کہ جس کی حکومت پوری دنیا میں تھی، آج عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، آج مردود ہے۔ کل بھی خدا کی لعنتیں اس پہ برستی تھی، آج بھی برس رہی ہے، قیامت تک برستا ہی رہے گا، قیامت تک اس کی لاش اللہ اسی طرح رکھے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کامیابی ہے تو کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن فقر فاقہ کیا کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کھانے کی کمی، قلت، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اللہ کی اطاعت کرنا نہیں چھوڑی، تو غربت میں زندگی گزاری لیکن اللہ کو راضی کیا۔ تو بے شک ہم اگر اللہ کو راضی کر لے یہی زندگی مقصد حیات ہے۔ اگر آپ اس میں نامکمل ہیں، فیل ہیں، تو آپ دنیا میں بھی فیل ہیں، قبر میں بھی فیل ہیں، اور حشر میں بھی فیل ہی ہیں۔ اس لیے اپنے روح کو بیدار کیجئے۔ ابھی میں نے جس گریمامئی قرآن کی پاون پوتر نئے پردھان پرشمئی پرپراگت پوترتم قرآن کے پوتر پنکتیوں کا پاٹ کیا ہے، خالق کائنات وہ سار بھر سار سب سکتا خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ Oh my friend, you are going as a messenger of peace, love, humanity for the every creation this world. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver his message of peace, love, humanity for the every creation this world. اے میرے متر، میں نے آپ کو سمپورن برہمانڈ ہے تو مہان کلنکاری بنا کر کے بھیجا، اور جو نبی سمپورن برہمانڈ کے لیے، سمپورن کائنات کے لیے پیغمبر بن کر آیا ہوگا، نبی بن کر آیا ہوگا، وہ کسی ایک راشٹری آدمی کے سیمت نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ان سے پیار کرے ان کے لیے بھی رحمت، جو ان کو گالیاں دے ان کے لیے بھی رحمت۔ یہی خالق کائنات جب اپنے بارے میں لوگوں سے بتانا چاہا تو قرآن مقدس میں سب سے آگے اعلان عام کر دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں سارے کائنات کا پالنہار ہوں، لیکن یہی خالق کائنات ہمارا اور آپ کا رب جب مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، تو اسی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور بتایا دنیا والوں کو اے دنیا والوں میں کافروں کا رب ہوں تو میرا محبوب کافروں کے لیے رحمت، میں منافقوں کا رب ہوں تو میرا محبوب منافقوں کے لیے رحمت، میں گنہگاروں کا رب ہوں تو میرا محبوب گنہگاروں کے لیے رحمت، میں شجر و حجر کا رب ہوں تو میرا محبوب شجر و حجر کے لیے رحمت، میں شمس و قمر کا رب ہوں تو میرا محبوب شمس و قمر کے لیے رحمت، میں دنیا کی
की हर अशिया हर चीज का रब हूँ, तो मेरा महबूब तमाम चीजों के लिए रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है। मैं कहाँ तक गिनाऊं, कहाँ तक शुमार कराऊं, बस इतना समझ लीजिए जहाँ जहाँ मेरी रब की रबूबियत है वहाँ वहाँ रहमत खुदा की रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत। मुस्तफा का जिक्र इबादत है और मुस्तफा की मोहब्बत ईमान की जड़ है। अगर इसी में खामी हो तो आपकी तमाम इबादत नामुकम्मल है। इसीलिए मैंने लिखा है, मैं बहुत बड़ा शायर तो नहीं, लेकिन अपनी नजरियात की रोशनी में मैंने एक जुमला लिखा है, इस्लामी है राह हक दीन इलाही इसी को कहते हैं, मर गया जो इसके नबी में अजहर जन्नती उसी को कहते हैं, सुभान अल्लाह, जन्नती उसी को कहते हैं। हम बड़ी खुशनसीब इंसान हैं कि खालिके कायनात ने अपने प्यारे महबूब की उम्मती बनाकर हमें दुनिया में पैदा किया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। अगर इस नसीब पर जो हमने नसीब पाया कि हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा हुए, ये हमारे लिए इतनी खुशनसीबी की बात है और हम इतने नसीब वाले हैं, अपने नसीब पर अपने किस्मत पर जितना भी नाज करे वो कम हो जाए। गौर कीजिए, ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि खालिके कायनात ने अपने पैगंबर को, अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमाया और हम पे एहसान अजीम ये है कि हमें उनकी उम्मती बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, गौर कीजिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। मैं आपको बताता चलूं, पैगंबर कहते किसको हैं? अल्लाह के दो मखलूकें ऐसी हैं जिन्हें हम मासूम कह सकते हैं और बिलाशुबा वो मासूम है। एक पैगंबर है और दूसरे क्या है? फरिश्ते हैं। इनसे ना जानबूझ की कोई गुनाहें होती हैं और ना ही भूल कर, ये गुनाहों से पाक साफ है। मासूमुन अनिल खत, ये गुनाहों से पाक साफ है। गौर कीजिए, ये गुनाहों से पाक साफ है। मैं आपको बताता चलूं, ईसा रूहुल्लाह, ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम एक इलाके से गुजर रहे थे, वो इलाका पहाड़ी वाला इलाका था। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम का नजर एक पत्थर गुंबद नुमा पत्थर पे उनकी निगाहें पड़ी। उस पत्थर नुमा गुंबद को वो गौर से देखने लगे, उसकी खूबसूरती को देखकर माइल हो गए और गौर फिक्र करने लगे और उस पत्थर को देखने लगे। ऐसा मामला हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को गौर से देख रहे थे, इतने में अल्लाह की वही नाजिल हो जाती है, खालिक कायनात उनसे मुखातिब हो जाता है और इरशाद फरमाता है, ए ईसा, तुम इस पत्थर नुमा, इस गुंबद नुमा पत्थर को बहुत गौर से देख रहे हो। ए ईसा, क्या तुम्हें ये बात पसंद आएगी? ये बात तुझे पसंद ना आए कि मैं इसके बारे में तुझे बता दूं कि आखिर ये पत्थर कैसा है और कैसा है? लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, है खालिक कायनात अगर कुछ बताना चाहता है इसके राज के बारे में तो मुझे बता दे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए ईसा, इस पत्थर को गौर से देखो, इस पत्थर को गौर से देखो। ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को गौर से देखना शुरू कर देते हैं। यकायक वो क्या देखते हैं? उस पत्थर से एक दरवाजा नमूदार होता है, दरवाजा खुलता है और खुलने के बाद एक बुजुर्ग हस्ती उस पत्थर से बाहर, उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर बहुत ताज्जुब खेज हो जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं। फिर उस बुजुर्ग हस्ती से सवाल करते हैं, ऐ शख्स, तुम इस पत्थर में कितने सालों से इबादत कर रहे हो, अल्लाह की बंदगी कर रहे हो? इतना सवाल करना था। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के नबी, मैं इस पत्थर के अंदर 400 साल से पत्थर के अंदर अल्लाह के जिक्र व अस्कार कर रहा हूँ, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। इतना सुनना था। ईसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब में डूब जाते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि रुए जमीन पर इससे बढ़कर कोई इबादत गुजार हो ही नहीं सकता है। कल हश्र के मैदान में जब तमाम लोग जमा होंगे तो इस शख्स का जो अमाल है और नेकियों का जो अंबार होगा तमाम मखलूकों से सबसे आगे होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये गौर विचार करने लगते हैं, इस तफक्कुर में, ख्याल में गुम हो जाते हैं। इतना सोचना था, उनके ज़हन में ये बात आनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हो जाता है और इरशाद फरमाता है, ए ईसा अलैहिस्सलाम, ए ईसा, ए मेरे पैगंबर, सुन, तुम इस
بندے کی عبادت کو دیکھ کر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت والا نہیں ہو سکتا ہے. اعمال کے بارے میں کل حشر کے میدان میں اس سے بڑا کوئی اعمال والا نہیں ہو سکتا ہے. تو یاد رکھ تیرے بعد میرا پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا عرش پہ نام احمد ہوگا, دنیا میں نام محمد ہوگا. وہ تمام پیغمبروں کا آخری پیغمبر ہوگا, امام الانبیاء ہوگا. تیرے بعد اس پیغمبر کو میں بھیجنے والا ہوں, اور اس پیغمبر کے امتیوں پہ میں نے ایسے احسانات, ایسے اکرام سے میں نے نوازا ہے کہ میرے پیغمبر کی امتی اگر اس روز عبادت کر لے, ایسی فضیلت والی راتیں عطا کی ہے کہ اگر میرے محبوب کے امتی, گنہگار امتی اگر اس رات کو پالے, اس رات میں جگ جائے اور اس رات سے فائدہ اٹھائے, تو وہ استغفار کر کر عبادت میں مگن ہو جائے اور اپنے آنکھوں سے شرم و ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے تو میں سے گناہوں کو بخش دوں. اگر مجھ سے کوئی طلب کرے تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. اور اگر اس رات کو پالے جو میں نے اپنے نبی کے امتی پہ احسان کیا ہے, تو یاد رکھ وہ لوگ ایک رات اگر جگ جائے تو یہ عبادت میں اس سے بہت گنا زیادہ بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ. عبادت فضیلت میں اس سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر, شب برات کی رات کی طرف اشارہ کر دیا. یہ وہ رات ہے, اس رات کی عبادت 2 رکعت نماز پڑھنا 100 رکعت پڑھنے کے برابر ہے. شب قدر کی تو بات ہی الگ ہے. شب قدر کی رات اگر کسی شخص کو مل جائے تو سمجھ جائیے اس کی قسمت 4 چاند لگ جائے. اتنی فضیلت والی وہ رات ہے. تو غور کیجئے کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ان کے صدقے میں اللہ نے ہمارے لیے سہولیات پیدا کی, اور اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دی. غور کیجئے, ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے نبی سے محبت کرے, اور عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. عاشق مصطفیٰ ایسا ہو کہ صرف پہناوا سے ہی نہیں, جو سچا عاشق رسول ہوگا اپنے طریقے سے, اپنے کلچر سے, اپنے فکر سے, اپنے انداز سے پہچان دیا جائے گا یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. عاشقوں کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. عاشق اپنے کردار سے, اپنے اعمال سے, اپنے تہذیب سے پہچان لیے جاتے ہیں کون عاشق مصطفیٰ ہے. تو اس نبی کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اس نبی کی شان تو ایسی ہے, خالق کائنات ہماری اور آپ کے اوقات کیا جو مصطفیٰ جان رحمت کی ہم تعریف بیان کر سکے. جبکہ خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے, رفعنا لک ذکرک, اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اگم اپار بنایا. میں نے آپ کے ذکر کو اگم اپار بنایا, یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. تو آپ غور کیجئے کہ جس کے ذکر کو خود خالق کائنات نے اگم اپار بنایا اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, اور جس کی تعریف خود خالق کائنات کر رہا ہے, تو ہماری زبان, ہمارے منہ میں وہ زبان نہیں جو مصطفیٰ کی ہم تعریف بیان کر سکیں. جس کو اللہ نے رتبہ بخشا, جو مراتب عطا فرمایا اپنے نبی کو, جو شان وقار اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا, بلا شبہ کوئی انسان لاکھ نبی کی تعریف کر لے وہ کبھی محمد کا میم کی بھی تعریف نہیں بیان کر سکتا. نبی کی تعریف تو الگ چیز ہے. اگر ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہے. غور کیجیے, یہ محفل میلاد میں جب بھی آئیے اس کی فضیلت کو دھیان میں رکھیے, اور دل جمعی کے ساتھ آپ اس محفل میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے. کہیں بھی آپ جائیے, کسی محفل میلاد میں جائیے, اگر محفل میلاد انعقاد دی گئی ہے تو آپ اس محفل میں بیٹھیے تو خلوص دل سے بیٹھیے, کہ ہو سکتا ہے یہی بیٹھنا کل آپ کے لیے حشر کے میدان میں گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس لیے بارہا میں کہتا ہوں یہ وہ محفل ہے, اس محفل میں فرشتے بھی آتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں. خالق کائنات کچھ ایسے فرشتے ہیں
جن کو خالق کائنات نے ڈیوٹی دے رکھی ہے، یہ فرشتے زمین پہ گشت کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین کے کس حصے پر، کس علاقے میں، کس گاؤں میں، زمین کے کس حصے پر اللہ والے بیٹھ کر اللہ رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے کسی جگہ پہ زمین کے کسی حصے پر جب یہ اللہ رسول کا تذکرہ کی محفل سن لیتے ہیں تو حدیث پاک میں آئی ہے کہ یہ فرشتے اس محفل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایک ایک شخص کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے عرض کرتے ہیں اے میرے خالق کائنات، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں زمین کے حصے پہ تیرے پیارے بندے بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم فرشتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل میں بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے نجات کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ جو عقل و فہم والے لوگ ہوں گے تو اس کو سمجھ جائیں گے اس محفل کی کیا فضیلت ہے، کیا وقار ہے اور اللہ نے اس محفل میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ محفل میلاد میں آتے ہیں یہ بھی سوچ کر رکھتے ہیں یا نبی سلام لے کر ہوگا تو ہم آئیں گے اور یا تو کھانے کی دعوت ہوگی تو آئیں گے ورنہ آنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ عبادت کی محفل ہے، کوئی آپ کو دعوت دے یا نہ دے، اگر آپ اس کے فضیلت کو اگر صحیح سے سمجھ لیں تو آپ بلا شبہ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے مصطفیٰ کے دیوانے ہوں گے تو دیوانے چلے آتے ہیں، جس طرح سما جلے تو پروانے چلے آتے ہیں۔ یہ عاشق رسول جو ہوں گے، نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے، اس محفل میں کھینچے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ نبی سے محبت کریں، نبی کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کیجئے گا، اگر ہم اپنی زندگی میں جیتے جی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو مرنے کے بعد ہم کیا راضی کریں؟ یہ زندگی جو ملی ہے یہ غنیمت ہے۔ اور برہا میں بولتا ہوں شفیع آباد میں عالی شان مسجد ہے اور ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں بہت ایسے بزرگ ہیں جن کی جوانی ڈھل چکی، بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ کم سے کم ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو تو مسجد آباد کرنی چاہیے۔ آپ کیا لے کر جائیے گا قبر میں؟ برہا آپ قبر کے بیانات کو آپ سنتے ہیں، علماء آپ کو بیان کرتے ہیں قبر میں کیا ہوگا۔ قبر میں فرشتے آئیں گے، آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے، یہ سوال ہوگا، وہ سوال ہوگا، عذاب قبر ایسے مسلط کیے جائیں گے۔ لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، آج برائیوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ محض ہم تقریریں سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ کم سے کم وہ لوگ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف نہیں کیے تو کم سے کم ان کے آج بچے کامیاب ہیں، بچے کما رہے ہیں اور یہ گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اور مفت کی روٹی توڑ رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو، ایسے ماں باپ کو بھی چاہیے، ایسے والد کو بھی چاہیے کہ میرا بچہ بدیس میں کما رہا ہے، کم سے کم میں جو گزرا وقت لیکن میں رب کو راضی کر لوں۔ کم سے کم میرا بچہ بدیس میں کما رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے بچے کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں کہ اللہ اس کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ یہ بھی ایک اولاد پہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی ایک والدین پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ باقی اب زندگی میں ہے کیا، اس کے بعد بھی ہمارا زمین اس قدر مر چکا کہ اس بات کو سمجھ کر بھی آپ سمجھنے کی کوشش اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دوسرا کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ واللہ انصاف سے بتائیے کیا ہمارے آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز قبر میں جانے والی ہے؟ میرے والد محترم مرحوم شیخ عثمان غنی صاحب نے بہت ہی عالی شان عمارت بنائی، گھر بنائی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن آج کہاں لیتے ہیں؟ بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ، کروڑپتی، ارب پتی اور ہم سے زیادہ پیسہ کمانے والے، سونے چاندی کے
بستر پہ بیڈ پہ سونے والے فرنیچر پہ سونے والے بادشاہ سب زمین کے اندر چلے گئے خاک نے کھا کر ان کے جسم کو خاک کر دیا اس کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کی خیرت نہیں جگتی تو آپ سے بڑا منحوس انسان کون ہو سکتا ہے بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے ابھی آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو جس وقت آپ کا وقت مقررہ جس وقت آپ کو موت آنی ہے وہ لمحہ جب آپ کے قریب آ جائے گا جب فرشتے اپنے گرفت میں لے لیں گے اور یہ فرشتے آپ کے جسم سے روح کو نکال دیں گے اس دن جب خدا کا انصاف آپ دیکھیے گا تو روئیے گا زاروں قطع حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک بلکدار انسان جو اپنے زندگی میں بہت ہی زیادہ عمر پایا لیکن اس کی زندگی نیکیوں سے خالی جب وہ قبر کا مشاہدہ کرتا ہے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جب اس بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اللہ کا غضب دے کر اور اللہ کی سزائیں جو اس نے سن رکھی تھی جب اللہ اس کا مشاہدہ کرائے گا جب بندہ آنکھوں سے دیکھے گا لرز جائے گا کانپ جائے گا بھلک جائے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اے میرے خالق کائنات ہے افسوس میں ہلاک ہو گیا ہے افسوس میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا میں 80 برس 60 برس 90 برس دنیا میں جیوت رہا اللہ نے مجھ کو زندگی دی لیکن میری تمام زندگی عبادتوں سے خالی ہے نیک اعمال سے خالی ہے نمازوں سے خالی ہے یہ بندہ افسوس کرے گا چیخے گا چلائے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گہار لگائے گا منتیں کرے گا معافیا مانگے گا اور عرض کرے گا اے خالق کائنات میں غافل رہا دنیا میں زندہ رہا تو غافل انسان بن کر زندہ رہا لیکن آج تیرا عدل و انصاف یاد آ رہا ہے آج علماء کی باتیں یاد آ رہی ہے جب میں زندہ تھا میلادوں میں بیٹھا کرتا تھا علماء چیختے تھے چلاتے تھے بتانے کی کوشش کرتے تھے یہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس بے وفا دنیا سے دل مت لگاؤ بلکہ دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے یہ دنیا عارضی ہے اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے سب کو جانا ہے دائمی تو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ملے گی جسے آخرت کی زندگی کہی جاتی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو انسان دنیا میں جیسا عمل پیش کرے گا ویسے ہی اعمال کے بیس پر اس کو جنت میں یا آخرت میں سزا یا ثواب دیا جائے گا سبحان اللہ یا ہمارے اعمال یہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ چیخے گا چلائے گا اور عرض کرے گا اے میرے خالق کائنات مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اگر میں واپس دنیا میں اگر دوبارہ آ جاؤں تو ایک لمحہ ایک چھڑ بھی ایسا نہ ہوگا جو میں تیرے ذکر میں نہ گزاروں تو بتائیے اب پچھتاوے سے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت آپ کو ابھی زندگی دی گئی ہے اور اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا آخر کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1,24,000 کم و بیش اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں غور کیجیے اتنا پیغمبر کو اللہ نے دنیا بھیجا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنے چچاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے اندر غیرت سلامت ہے اگر آپ کے سینے میں اگر دل ہے تو اپنے آپ سے سوال کیجیے خود سے پوچھیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا دنیا میں بھیجا آخر کیوں ہماری ہدایت کے لیے ہماری ہدایت کے لیے اور ایک سے ایک اولیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا غوث اعظم خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء سرکاری واری سے پاک صابر کلیری نظام الدین اولیاء میرا بابا یہ سب اولیاء ایک سے ایک ایسے اولیاء ہیں اور یہ اولیاء قیامت تک پیدا ہوتے رہیں سبحان اللہ ہمارے نبی آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ نے اولیاء کے سلسلہ کو جاری فرمایا اور یہ اولیاء قیامت تک دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک لوگوں کو شریعت کی باتیں بتاتے رہیں گے خدا کی پہچان کراتے رہیں گے چاہے جس مادھیم سے ہو چاہے جلسے کی شکل میں ہو تقریر کی صورت میں ہو یا تبلیغ کی صورت میں ہو چاہے نصیحت کے طور پہ ہو یا گفتگو کے طور پہ ہو یہ اللہ رسول کی باتیں آپ کے سامنے کھول کھول کر بتاتے رہیں گے جب تک دنیا قائم رہے گا وہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے آپ
आप सुधरे या ना सुधरे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1,24,000 कम बेश पैगंबरों को दुनिया में भेजा गया, आखिर क्यों? हमारी हिदायत के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तरक्की के लिए, ताकि इंसान समझ जाए मकसद हयात को और दुनिया में जिंदा रहकर मकसद हयात को समझकर बंदगी के जरिए मोहब्बत रसूल में डूबकर, खशयत इलाही में डूबकर अपने खुदा को पहचान ले और अपने खुदा को राजी कर ले, मुस्तफा को राजी कर ले, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी सुरखरू हो जाए, आखिरत में भी सुरखरू हो जाए। और एक से एक औलिया को भेजा और क़यामत तक भेजता रहेगा, इसके लिए, हमारी हिदायत के लिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि 1,24,000 बेश पैगंबरों को भेजा, औलिया को भेजा, उलमा को भेजा, मुफ्तियाने इज़ाम को भेजा, आलिम दीन को भेजा, आखिर क्यों भेजा? आपने कभी सोचा क्यों भेजा? बल्कि इसलिए भेजा 1,24,000 कम बेश पैगंबरों को, औलिया की जमात को, उलमा को भेजा, फुक़हा को भेजा, आलिम दीन को भेजा कि ऐ लोगों, तुम लोग दिन की बातें, दिन के हकाम लोगों के वाज़ेह तौर पे बता दो और लोगों को ये बात समझा दो कि इस दुनिया के बाद भी एक और दुनिया है जिसे आखिरत की दुनिया कही जाती है। अभी तो जिंदगी दी गई है, जिंदगी के बाद फिर तुम्हें मौत आएगी। बता दो इन लोगों को, गाफिल इंसानों को या अज्ञानी मानव को ये पैगाम दो, ये मैसेज दो और इन्हें बताओ कि खालिक़े कायनात ने तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि मकसद खास के तहत पैदा किया है, मकसद खास के तहत पैदा किया है। आप बताइए हमें, कोई ऐसी शय है, कोई ऐसी चीज है जिसकी इजाद की गई हो और वो बिला मकसद हो? अल्लाह ने जो भी चीज पैदा किया है सब में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा है। बढ़ा मैं कहता हूँ, ये जंगल में हम जो घूमते हैं, जिन्हें जंगली घास पौधा हम कह देते हैं, तो आप उन्हें